السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے۔ آپ کا میزبان محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام بڑی اہمیت کا عامل ہے، اور آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہمارے اسپانسر ہیں پلیزنٹ ٹریول، ان کا ایک ایڈ سنتے ہیں اور ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے تقریباً 20 سال کے ریکارڈڈ پروگرام آپ سوشل ویب سائٹ پہ بھی سن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ویب براؤزر پر یا گوگل کیجیے www.talkshoe.com، باتیں جوتا .com، سرچ باکس یا کال آئی ڈی باکس میں انٹر کیجیے 91736۔ بہت ساری نامور شخصیات وہاں موجود ہیں، آپ جن میں ڈاکٹرز، انجینئر، صحافی، دانشور، پولیٹیشینس، سو ان کی بڑی معلوماتی گفتگو وہاں موجود ہے، تو آپ بڑے انجوائے کر سکتے ہیں اور سیکھنے کا بھی آپ کو موقع مل سکتا ہے۔ اسپانسر ہے ہمارے پلیزنٹ ٹریول۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ٹریولنگ میڈ سمپلر وتھ پلیزنٹ ٹریول، اب تمام ویکیشن پیکجز نہایت افورڈیبل ریٹس پر۔ اس کے علاوہ یورپ، پاکستان اور افریقہ کے نئے پیکجز۔ پلیزنٹ ٹریول از آتھرائزڈ ایجنٹ آف ایمریٹس ایئر لائنز، اور آپ کے لیے ایمریٹس ایئر لائنز پاکستان اسپیشل 3 پیس لگیج الاؤڈ فار اکانومی کلاس ود آل کووڈ-19 ٹریول سیفٹی پریکاشنز۔ پلیزنٹ ٹریول، خدمات کے 30 سال۔ کال 877-508-1927 اور وزٹ pleasanttravel.com۔ جی السلام علیکم۔ جی ہاں جی، میں ایک ٹی وی انٹرویو پہ ہوں، بعد میں کال کر لیں گے جی پلیز۔ توصیف صاحب آپ کی اور ڈبل کنیکشن ہو گیا۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی اب مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، ابھی بیچ میں غائب ہو گئی تھی۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے درمیان میں پی ٹی آئی کے سینئر ممبر جناب فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے درمیان میں ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، عرصہ دراز سے پی ٹی آئی سے منسلک ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے جوائن کیا۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ ہاں جی، یو ویلکم سر، اٹس اے پلیجر بینگ آن یور شو۔ تھینک یو۔ فردوس صاحب، کیا کہیں گے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ابھی سلوک ہو رہا ہے، ممبرز آپ کے بہت سارے اریسٹ ہیں، بہت سارے جو آپ کے ممبرز جو ہیں وہ پارٹی سے تھوڑا سا دور ہو گئے، کسی نے کنارہ کشی اختیار کر لی، کوئی پارٹی کے اندر ایک طرح سے
جاسوس بن کے بھی کام کر رہے تھے. آج وہ عمران خان صاحب کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر, اور ایک وقت ایسا تھا کہ وہ شو ایسا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کے سب سے زبردست مجاہد ہیں. کیا کہیں گے کہ پی ٹی آئی کس طرف جا رہی ہے اس وقت؟ دیکھیے, میں آپ نے جو تجزیہ پیش کیا ہے میں اس سے تھوڑا بہت اختلاف ضرور رکھتا ہوں. جی جی. دیکھیے, پاکستان اس وقت ایک عجیب دور سے گزر رہا ہے. پاکستان کے اوپر ایک فاسسٹ رجیم جو ہے وہ قابض ہوئی ہوئی ہے, اور دنیا میں ہمیشہ جب ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہونے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے. تاریخ بتاتی ہے یہ. اور جو لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں, ان کی زندگی دوام ہو جاتی ہے. وہ اپنی مثالیں جو ہے آئندہ تاریخ میں رقم کر جاتے ہیں کہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والا کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے. یہ جو لوگ اس وقت اس جدوجہد کا حصہ ہیں وہ اپنی ضمیر کی آواز کے تحت ہیں. نہ وہ کسی پہ احسان کر رہے ہیں, وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے کر رہے ہیں. یہ جدوجہد عمران خان کے لیے نہیں ہے, یہ جدوجہد پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں لانے کے لیے نہیں. یہ جدوجہد خالصتاً میرے ملک کے لیے ہے, میرے وطن عزیز کے لیے ہے. میرے وطن عزیز ترقی کا سورج نہیں دیکھے گا اگر اس کا نظام درست نہیں ہوگا. اس نظام کے تحت کبھی بھی کوئی بھی ملک پنپا نہیں. مانا کہ جمہوریت کے اندر بے تحاشا نقائص ہوں گے, لیکن یہ بھی اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ابھی تک اس سے بہتر نظام لوگوں نے بنایا نہیں, ڈھونڈا نہیں, رائج نہیں, جس کے ذریعے لوگ آپس کے مسائل یا گورننس کر سکیں, حکومت کر سکیں, حکومت چن سکیں. اسی لحاظ سے سب سے بڑی اہمیت کی بات جو ہو جاتی ہے وہ عوام کا مینڈیٹ ہے. صحیح. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی ابراہیم لنکن نے جو مقولہ دیا تھا, بائی دا پیپل, آف دا پیپل, فار دا پیپل, یہ ایسے ہی نہیں ہے. اس مقولے کو چیلنج نہیں کیا, اس کو اپنایا ہے لوگوں نے, اس سے کہ اس میں بڑی حقیقت ہے. ڈیموکریسی از بائی دا پیپل, آف دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. Yes. Is in Pakistan today, can we say that that is what is happening? It's very blatantly being, this whole democracy has been destroyed. Look at what happened on the لیکن 8th. فردوس صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ کیا صرف یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا؟ ماضی میں بھٹو صاحب کے ساتھ دیکھتے ہیں, فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ دیکھتے ہیں, ہم الطاف حسین صاحب کے ساتھ دیکھتے ہیں, ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ دیکھتے ہیں, ہم بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ دیکھتے ہیں. نواز شریف آتے چلے جاتے ہیں, 1.5 سال ان کو مدت دی جاتی ہے. یا صرف آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کی پارٹی کے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے؟ ہر انتخابات فوج کی نگرانی میں ہوتے ہیں اور پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ذمہ داری انتخابات نہ صحیح ہونے کی کس کے اوپر آتی ہے, یہ ہے آپ کا اصل سوال, اگر میں سمجھاؤں. جی جی. obviously اگر آپ پہلے جمہوریت کو اپنا لیں گے اور یہ اپنی ذمہ داری سمجھیں گے کہ مینڈیٹ جس کو ملا ہے اس کو طاقت دی جائے گی, تو آپ اس کے لیے اقدامات لیں گے. پاکستان میں 1951 کے بعد سے کلی طور پر اقتدار پر قابض جو ہے وہ فوج کے جرنیل ہیں. باقی جو حکومتیں آئی ہیں وہ کٹ پتلی حکومتیں آئی ہیں. غلام محمد صاحب جو تھے وہ ڈیفنس سیکٹری ہوا کرتے تھے, ان کو فوج ہی لائی. سکندر مرزا جو تھے وہ تو خود ہی فوج سے تعلق رکھتے تھے, سول سروس سے بھی تعلق رکھتے تھے, تاج برطانیہ کی سب سے زیادہ اچھی طریقے سے نمائندگی کرتے تھے. انہی نے اپنی وفاداریاں عوام کے ساتھ نہیں جوڑی, جن صاحب اقتدار لوگوں کے ساتھ جوڑی. پاکستان کے اندر ستم ظریفی یہ رہی ہے کہ ہم آزاد نہیں ہوئے ابھی تک. اگر ہم نے کالا
انگریز کے پاس گورا انگریز سے ریپلیس کر دیا ہے. وہی قانون جو کولونیلزم کے قانون تھے 1853 1817 1895 اس کے قوانین آج بھی آپ کے کرمنل کوڈ میں لیگل پروسیجر میں ہم نے اس کو لوکلی ایک عداد نان کولونیل اسٹیٹ کی لاز نہیں بنانے میں ناکام رہے. اس کے اندر کس نے نہیں بنانے دی؟ سیاستدانوں کا بھی قصور ہے, سیاسی پارٹیوں کو بھی قصور ہے. پاکستان تحریک انصاف 30 سال سے جدوجہد کر رہی ہے, اور تحریک انصاف کا نام ہم نے تحریک انصاف کیوں رکھا تھا؟ اس سے کہ ہم سمجھتے تھے معاشرے میں ظلم بہت ہے, اور ظلم کی ضد جو ہے وہ لفظ انصاف ہے, اور ہم صرف عدالتی انصاف کی بات نہیں کرتے, ہم معاشرتی انصاف, معاشی انصاف اور عدالتی انصاف کی بات کرتے ہیں. تو تحریک انصاف معاشرے میں سے ظلم ختم کرنے کے لیے کھڑی ہو. فرق دوسری جماعتوں میں اور عمران خان میں یا تحریک انصاف میں یہ ہے کہ باقی لوگوں جو تھے انہیں نے ان کی ہیجمنی کو مان لیا, ان کے ڈکٹیٹس کو ایکسیپٹ کر لیا. انہوں نے کہا آپ آقا جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس پہ عمل کریں گے, ہمیں واپس اقتدار میں لے آئیں. عمران خان نے اپنے آپ کو اقتدار سے جدا کر لیا. عمران خان تو کہ نہیں, مجھے اقتدار نہیں چاہیے, مجھے رول آف لا چاہیے, مجھے عوام کے مینڈیٹ کے لیے رسپیکٹ چاہیے, مجھے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری چاہیے, اور مجھے رسپیکٹ فار دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان چاہیے کہ آئینی حدود میں رہ کے کام کرے, اور اس کے لیے آپ مجھے جیل میں رکھنا چاہتے ہیں رکھے رہیے, جو ظلم کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیے, مجھے سعودی عربیہ نہیں جانا. دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو ایک عظیم لیڈر ہیں, لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بہت سارے مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو اینڈ کریشن آف بنگلہ دیش ایک ایسا ایشو ہے جس سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب اپنے دامن پہ جو سیاہ دھبے آئے ہیں ان کو وہ سفید دامنی سے نہیں چھپا سکیں گے کہہ کے. اس کے علاوہ جو پاکستان کی معیشت کی تباہی میں ان کا حصہ رہا ہے بائی اے فیلڈ نیشنلائزیشن پروگرام, فیلڈ پالیسیز, اس سے بھی نہیں بچ سکتے. البتہ جو ان کے کارنامے ہیں اس کے اندر دو کارناموں کو اگر نہیں کیا جائے تو میرے خیال سے میں ایک صحیح تجزیہ نہیں کروں گا. ایک تجزیہ تو یہ انہوں نے عوام میں ایک شعور کی لہر دوڑائی جس میں انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہیو اینڈ ہیو ناٹس کے درمیان ہیو ناٹس کو یہ احساس دیا کہ یو آلسو کین بی کاؤنٹڈ. بہت بڑا یہ کام تھا. اور دوسرا جو انہوں نے نیوکلیر پروگرام کے پہ چل پڑے ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ, آج ہماری آزادی اور ہندوستان جیسے نیبر کے ساتھ اس کا کریڈٹ بھٹو کو دینا پڑے گا. اور ایک چیز میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں, پاسپورٹ بنوایا کہ لوگ ملک سے باہر آ سکیں, میں جس وجہ سے میں بھی اور آپ بھی وہ دیکھیے وہ ایسی چیز نہیں ہے. جی ساری دنیا میں پاسپورٹ بنتے ہیں, اس کے پروسیس کو آسان کیا اور ہونا چاہیے تھا. ساری دنیا کے ملک ایٹامک پاور نہیں بنتے. ساری ملکوں میں یہ شعور لانا عوام کے اندر کہ ان کے کچھ حقوق ہیں, یہ بڑی چیز ہوتی ہے. پاسپورٹ تو ہر ملک میں آگے پیچھے بنی گئے. بھٹو صاحب کے بعد آپ نے نواز شریف, بے نظیر کی باتیں کی ہیں, وہ خالصتاً اقتدار کی لڑائی لڑی, قوم کی تعمیر کی بات نہیں کی. اس سے وہ کمپیریزن بالکل درست نہیں ہے. وہ کہتے پھر سرکار مجھے کیوں نکالا. اور بے نظیر نے اصول نہیں لڑے, انہی نے بھی ضیاء الحق کے سامنے جو ہے اپنی گردن خم کر دی, گھٹنے ٹیک دیے, اور ایک نام نہاد جدوجہد چلتی رہی. اور جو چیز واضح طور پہ رہی, کوئی بین قسم کی بنیادی طور پہ راہیں نہیں متعین کر سکے.
کہ ہم نے کس راستے پہ اس ملک کو چلانا ہے. ہم نے ان کے دور میں بہت ساری آئینی تبدیلیاں ہوئیں، خاص طور پہ 2010 کے اندر آئین میں بڑی ساری تبدیلیاں ہوئیں، لیکن کسی بھی حکومت کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ ان لوگوں کی ٹرائل کرے جنہوں نے آئین کو پامال کیا، اور ان لوگوں کی بھی ٹرائل کرے جس نے اس پامالی میں معاونت کی. تو آج پاکستان کے اندر آپ کو سکندر سلطان راجہ جیسے بے تحاشا وفادار مل جاتے ہیں کہ انہی نے 90 دن میں الیکشن نہ کرا کے آئین کی پامالی 2 دفعہ کر دی، ایک کے پی کے اندر ایک پنجاب میں، لیکن انہیں بالکل ایک لمحے بھی فکر نہیں ہوئی کہ ان کو کوئی مسائل ہوں. ہر طریقے سے وقت پہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن نہیں کرایا، انہیں کوئی فکر نہیں ہوئی. ڈیلیمیٹیشن آئین کے مطابق نہیں کی، اس سے کہ جس سینسس پہ ہوئی وہ اپروو ہی نہیں ہوا تھا، انہیں کوئی فکر نہیں ہوئی. ایسے بے تحاشا انہی نے پاکستان تحریک انصاف سے سمبل لے لیا، اور ابھی بھی جو انہی نے مخصوص نشستوں پہ اپنا کردار ادا کیا ہے. اگر دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی جرنلسٹ، کوئی بھی پولیٹیکل انالسٹ کہہ دے کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا کہ جس سائڈ پارٹی نے 2 سیٹیں جیتی نیشنل الیکشن میں، اس کو مل جائیں 5 سیٹیں ریزرو سیٹس. یہ ہے کمال پاکستان کی جمہوریت کا. اور یہ خوش ہیں کہ انہی نے پاکستان تحریک انصاف کو ان سیٹوں سے محروم کر دیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب مقبولیت کے اس درجے پہ پہنچے ہیں کہ ناؤ دے آر انٹچبلز. واٹ اے اسٹوپڈ تھاٹ. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. جی کیا کہیں گے فردوس صاحب کہ 2016 کے انتخابات میں بھی تو عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے، انہی کے ساتھ آئے، باجوہ صاحب ساتھ تھے، فیض حمید صاحب ساتھ تھے، وکٹ گر جاتی تھیں، جہازوں میں لوگوں کی جو وفاداریاں تبدیل کرائی گئیں، کیا وہ بھی اسی پیٹرن پہ تو نہیں چل رہے تھے؟ نہیں دیکھیے، آپ ایک چیز دیکھیے، قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس کے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح کے ابتدائی دور کے اندر یونائٹڈ انڈیا کا کانسیپٹ تھا. جی تھا کہ نہیں تھا؟ جی. آپ قائد اعظم کو کہیں کہ جی وہ بانی پاکستان نہیں ہے، انہی نے غلطی کی جو 2 نیشن تھیوری ہے. ارتقا کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ یا آپ چاہتے ہیں کہ زمین جنبت نہ جنبت، میں نے نہیں ہلنا جہاں کھڑا. بھائی جب جیسے جیسے چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں، مشرف کا ساتھ ہم کیوں دینے کو تیار تھے؟ مشرف نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 90 دن میں اکاؤنٹیبلٹی کرے گا. ہم کرپشن کو پاکستان کا بڑا ایشو سمجھتے تھے، سمجھتے ہیں. اگر ایک آدمی وعدہ کر رہا ہے کہ میں یہ کروں اور میں کہوں میں تمہارا ساتھ دوں گا، اور اگر وہ وعدہ نہ پورا کرے تو آپ الزام لگا دیں مجھ پہ کہ آپ نے تو اس کو یہ کہا تھا. جیسے ہی اس نے وعدہ نہیں پورا کیا، ہم تو اس کی حکومت کا حصہ نہیں بنے. لیکن فردوس صاحب، عمران خان صاحب کو بھی تو موقع ملا کہ انصاف جو کرپشن ہے ملک سے، ایکچولی یہ ملک تو ویسے بھی کرپشن پہ چل رہا ہے اور اس ملک سے کرپشن ختم کرنے کی ہم بات کرتے ہیں، ان کو پورا موقع ملا. جیسے ہم سعودیہ کے شہزادے کو دیکھتے ہیں، تلوار نکالی، 21 آدمی کرپٹ آدمی بلا لیے کہ کرپشن کا پیسہ دے دیجئے ورنہ گردن اتار دیں گے. دیکھیے ایک منٹ، قطع کلامی، اس طرح حسینہ واجد کو ہم دیکھتے ہیں، جنرل ارشاد کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کو جیل کر دی گئی کہ کرپشن کے لیے، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے دور میں کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھا سکے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اور بلکہ نواز شریف صاحب کے جو ملک سے باہر چلے گئے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر، ان کے سگنیچر کہتے ہیں، اور انہوں نے آرام سے جانے دیا، حالانکہ وہ اگر کرپٹ تھے، انہوں نے کرپشن کی تھی تو پکڑے گئے تھے. کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ انٹرویو کر رہے ہیں تو ایک سوال پوچھیں گے تو ایک جواب ملے گا. چلیں ٹھیک ہے، آپ چلیں آپ کنٹینیو کیجیے. 6 سوال شروع کیے. میں بھی اپنی عمر کے اور تقادم کے لحاظ سے کوشش کروں گا کہ یاد کرتا کے جواب دیتا رہوں، اگر کوئی مس ہو جائے تو ریمائنڈ کر دیں. چلیں صحیح سے آپ کنٹینیو کیجیے. آسان والا سوال. جی. نواز شریف کے اوپر پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہماری ملک کی جوڈیشری کتنی شاندار ہے کہ 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ اس نے حکومت وقت کو مجبور کر دیا کہ آپ جو بھیجیں، اس کے حکم کس کا تھا؟ عدالت کا تھا، حکومت کا نہیں تھا.
ٹھیک ہے. دوسری چیز حقیقت یہ تھی کہ خدا نہ خواستہ نواز شریف کا جیل میں انتقال ہو جاتا تو آپ صحافی حضرات ہمیں کھمبے سے الٹا ٹانگ دیتے کہ اتنی کیا بری بات تھی کہ ایک آدمی کو علاج کے لیے باہر جاتے زندگی بچ جاتی ہے. آپ لوگ اتنی ضد اور اتنی بڑی دشمنی کیا تھی کہ آپ جو ہے اس بیمار آدمی جس کی پلیٹلیٹس اتنی کم ہوئی بھی تھی کہ آپ لوگوں نے انکار کر دیا. تو وہ تو ایک فیصلہ تھا, ایک باہمت حکومت کا فیصلہ تھا, عدالتوں کی احترام اور عزت کے تحت کیا. تب بھی ہم نے کہا ان سے جو ہے اسٹیمپ پیپر نہیں جائیداد رکھوا لو. عدالتوں نے نہیں رکھوائی. نواز شریف کا جواب ہو گیا. دوسرا آپ نے کیا سوال پوچھا تھا کہ عمران خان کو کرپشن ختم کرنے کا موقع ملا, جیسے کر سکتے تھے. یہ تھا نا. سن لیجیے جواب. آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کو کسی نے کہا قورمہ بڑا اچھا بنا لو, تو آپ پہلے کیا کام کریں گے؟ آگ بجھائیں گے یا قورمہ اچھا بنانے کی کوشش کریں گے؟ ظاہری بات ہے آگ بجھائیں گے پہلے. اب آپ جو عمران خان کو ملی اور جو ایشوز ہوئے, کووڈ کیا تھا, وہ گھر کو آگ لگی ہوئی تھی. کووڈ کو ہینڈل کرنا اس سے کہ عمران خان دنیا کے چند واحد حکمرانوں میں جنہوں نے کووڈ کے اوپر وہ اسٹینس لیا جو کسی اور نے نہیں لیا. ساری دنیا کس پہ گئی تھی؟ کمپلیٹ لاک ڈاؤن پہ. میں اس میٹنگ میں موجود تھا اور میں سلام کرتا ہوں عمران خان صاحب کو. سندھ کے اوپر مراد علی شاہ نے بے تحاشا پریشر ڈلوایا کہ عمران خان پورے ملک کو مروا دے گا, اینڈ ہی واز فار کمپلیٹ لاک ڈاؤن. ہماری میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں. ہم نے خان صاحب سے کہا دیکھیے ساری دنیا یہ کر رہی ہے اور جن ممالک میں نہیں کیا گیا وہاں کے نتائج اچھے نہیں ہیں. ان کا بات صحیح ہے, لیکن تم مجھے یہ بتا دو کہ پاکستان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں. تو جو لمبی بات کرنے 40% آبادی اس ملک کی ایسی ہے جو روز کماتی ہے اور روز کھاتی ہے. سارا مزدور طبقہ, ریڑھی والے, دکاندار چھوٹے, اور اگر وہ نہیں ہو تو وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. دوسری چیز 40% آبادی, ایک اس وقت 22 کروڑ آبادی تھی, 8 کروڑ لوگوں کو کھانا کیسے پہنچاؤ گے؟ وہ سسٹم بتا دو. کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے جیسے چائنا میں ہوا تھا. جی گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. جی سب جگہ پوری دنیا میں جس طرح. نہیں, چائنا نے بڑی فورسفلی انفورس کیا تھا. جی تمام احساب جو لگائے گئے تو انہیں کہا کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے زیادہ لوگ مر جائیں گے, کووڈ سے اتنے نہیں مریں گے. اور وہ حقیقت تھی. کووڈ کتنے ماہ چلتا رہا برادر محترم؟ 20 ماہ. جی رہے یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جی ٹوٹل حکومت عمران خان کی کتنی تھی؟ 33 ماہ. 33 ماہ 4.5. جی ٹھیک ہے جی. 20 ماہ کووڈ شدت کے ساتھ, اس میں سرخرو ہوئے, دنیا کے بہترین لوگوں میں نام آیا. اس سے کووڈ کی وجہ سے معاشی طور پہ جو نقصانات ہوئے اس سے بھی تو ریکور کرنا تھا. کتنے لوگ بے روزگار ہوئے, ان کی روزگار کو بھی تو واپس لانا تھا. یا میں کرپشن کا قورمہ پکاؤں؟ عمران خان نے اپنے 2 سال متواتر 6% گروتھ ریٹ دی. تیسرا مسئلہ, جیسے پہلا کام ہوا تھا تو ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بھی انڈیا نے ایک آپریشن کیا جس میں ان کے 2 جہاز گرے. جی بارڈر ٹینشن پہ ہو گئی. باقاعدہ ٹروپس موو کر دیے گئے دونوں ملکوں کے. وہ واقعہ نے بھی کم سے کم 5 ماہ تو لے لیے. ملک تقریباً نیشنل ایمرجنسی میں تھا, قورمہ پک نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے جی.
پھر اس کے بعد ایک اور کرائسس چل رہا تھا، افغانستان کرائسس. دا ڈبیکل ان افغانستان کا جو ایشو تھا اس کے اندر ایک کلیدی کردار جنرل باجوہ صاحب کے لیے مختص کیا تھا امریکہ نے، اور وہ بھی ہمارے ہاتھ مروڑ رہے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن دے دو، اور اس ایکسٹینشن کے بنیاد کے اوپر پارلیمان کے اندر بے تحاشا ٹینشن تھی. تو اب کرپشن کے اوپر باری آنے سے پہلے جب تھی، باقی آگے جب تک نہیں بجھائی جاتی تو باری نہیں آتی. تو ہونا چاہیے تھا، اور ہونا چاہیے تھا، کرپشن کے خلاف اقدامات ہونے چاہیے تھے، جتنے ہوئے وہ کم ہوئے. اور ہم کوئی اس کے لیے کوئی فخر سے نہیں کہتے، لیکن priorities have to be set. Rome is not built in a day, my friend. آئندہ بھی عوام کو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ یہ الادین کا چراغ نہیں ہے کہ میں نے اس کو رگڑ دیا اور ایک جن نکلا، اس نے پوچھا کہ کیا حکم ہے آقا، اور میں کہوں کرپشن ختم، اور وہ کرپشن ختم ہو جائے. کرپشن ختم کرنے کے لیے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی پڑتی ہے، اور پاکستان میں صرف ایک انسٹیٹیوشن رہ گئی ہے، اور اس ایک انسٹیٹیوشن کا نام اے سے شروع ہوتا ہے، اور وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ چلاتی بھی ایک اور دنیا کی طاقت ہے جس کا نام اے سے شروع ہوتا ہے. بنی یہ ہے مملکت خدا داد پاکستان، وہ انگریزی میں وہ خدا بھی جو ہے وہ اے سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کی باری نہیں آتی. ہم ان دو اے کو زیادہ دیکھتے رہتے ہیں، تیسرے اے کی طرف صرف عمران خان دیکھ رہا ہے، یا کرنا بدو وہی یا کرنا نستعین. تو ہمارے ملک کے مسائل میں سے جو ہیں اس کے لحاظ سے ہی آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے، اسی کے لحاظ سے، انہی پیمانوں کے لحاظ سے آپ کو جج کرنا پڑے گا کہ whether Imran Khan did better than those who have ruled this country for 70 years, Pakistan Muslim League in particular, and Pakistan People's Party after that. اور جو لوگ عمران خان آج بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا سب کچھ پاکستان میں، میری کوئی جائیداد پاکستان سے باہر نہیں ہے، That's good. یہ بڑی میرا اچھی بات ہے. کوئی بینک اکاؤنٹ باہر نہیں ہے. کلوا دے نا یہ نواز شریف سے، کلوا دے شہباز شریف سے، کلوا دے آصف زرداری سے. کرپشن جنہی نے کی انہی کو لا کے فوج نے پھر سر پہ بٹھا دیا. پہلا کام آ کے کیا کیا؟ نیب کے آرڈیننس کو تبدیل کیا. زرداری صاحب صدر بنے، سب سے پہلے پریزیڈینشل امیونٹی لی. ایز جرنلسٹ آپ کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو شعور دیں کہ ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہوا، کون کون سے کیسز ہو رہے ہیں، عدت کیس، کہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہو جائے. ان کیسز پہ تو بچے بھی ہنس رہے ہیں میرے خیال میں. اس کو جب اس کی عمر تقریباً 67 ایئرس تھی، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ انہی نے ایک خاتون سے شادی کر لی اور وہ عدت کا پیریڈ گزارنے کو، جبکہ وہ خاتون خود کہہ رہی ہیں کہ میں تو اپنے شوہر کے اس وقت کے شوہر کے گھر میں بیٹھ کے میں نے عدت گزاری. پھر القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کدھر آئے؟ عمران خان کے اکاؤنٹ میں ہے؟ نہیں. کدھر آئے؟ سپریم کورٹ. کیا عمران خان کی حکومت نے لے کے وہ پیسے کہیں خرچ کر دیے؟ نہیں. کہاں پڑے تھے؟ سپریم کورٹ کے اندر. سپریم کورٹ کے اندر وہ کسی کیا ہو رہا تھا جی؟ انٹرسٹ بیئرنگ تھے. اچھا جی، وہ پیسے آج کدھر ہیں؟ وہیں ہیں. اس پیسے کو استعمال کون کریں گے؟ شہباز شریف صاحب دانش یونیورسٹی بنانے کے لیے. کرپشن کس نے کی؟ عمران خان نے. ذرا لاجک تو دیکھیں آج بھی کہ سزا یافتہ ہیں اس کیس میں. جی ان مقدمات پہ تو میں نے عرض کیا نا کہ بچے بھی ہنس رہے ہیں. جی نہیں تو لیکن فردوس صاحب ایک بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں آ رہے تھے، قورمہ تو اس وقت تیار تھا نا؟ پتہ نہیں قورمہ تیار تھا یا نہیں تھا. کووڈ تو بہت بعد میں آیا. کووڈ تو بہت بعد میں آیا نا. کدھر؟ کووڈ تو بہت بعد میں. کس میں کووڈ کب آیا؟ بہت بعد میں آیا، لیکن شروع میں اگر وہ ڈیسیجن لے لیتے کرپشن کے سارے. یعنی 2018 میں پہلی دفعہ ایک پارٹی اگست میں حکومت میں آتی ہے. جی اور 19 کی فروری مارچ میں کووڈ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا برادر محترم. جی 19 میں. جی
ٹھیک ہے نا. اس کے اندر سنیے, پہلی کام معیشت کو صحیح کرنا تھا. اس کے اندر ہم نے جو پروگرامز کیے, ٹورزم, پاکستان میں ٹورزم ڈیسٹینیشن نمبر 1, نیا پاکستان ہاؤسنگ کو بڑھانے کے لیے آج پھر دوبارہ میرا گھر اپنا گھر کے نام سے وہی اسکیم شروع کر رہے ہیں, نام تبدیل کیے جا رہے ہیں. بلین ٹری سونامی, ماحولیات کی اتنا بہترین پروگرام دیا کہ خود برطانیہ کا وزیر اعظم نے کہا کہ میں بھی عمران خان کے اس پروگرام کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ایگریکلچر انکم پہلی دفعہ پاکستان کے اندر جو ہے 4% گروتھ ریٹ 15 سال کے بعد لائی گئی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ ہوئی, کیونکہ شروع میں کووڈ کی وجہ سے نیگیٹو ہوئی, جیسے میں نے آپ نے کہا بنیادیں تو ڈالی, اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ 3 سال میں 55 لاکھ نوکریاں پیدا ہوئیں. اس سے پہلے 5 سال میں دونوں حکومتوں نے 50 لاکھ نوکریاں بھی نہیں پیدا کی تھی, اور ان کے زمانے میں کووڈ بھی نہیں ہوا تھا. یہ کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اس سے بہتر نہیں کر سکتے. ہم اس سے بہتر انشاءاللہ کریں گے, کرتے رہیں گے, کوشش کریں گے. اور آپ کا کام ہم پہ تنقید کرنا ہے, سر آنکھوں پہ کیجیے. لیکن سیاست جو ہے وہ موازنہ ہے. It is not finding the perfect person. It is finding the better one among the worst. اس لیے ہم تو بار بار یہ سوال کرتے تھے اپنے جلسوں میں کہ آؤ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں, یا اللہ پاک میری اولاد کو زرداری جیسا بنا دے, یا اللہ پاک میری اولاد کو نواز شریف جیسا بنا دے. مکمل خاموشی ہوتی تھی. اور جب ہم کہتے ہیں یا اللہ پاک میری اولاد کو عمران خان جیسے بنا دے, تو پورا جلسہ آمین کہتا تھا. اس سے کہ عمران خان وہ ہے جس نے شوکت خانم ہسپتال بنایا, عمران خان وہ ہے جس نے پاکستان کی آن بنا ورلڈ کپ جتا کے, عمران خان نے نمل یونیورسٹی بنائی, عمران خان نے سیاسی نظام میں وہ تبدیلی لایا کہ 2 پارٹی سسٹم کو ایک 3rd پارٹی کو انٹر کرا کے باقی 2 پارٹیوں کو ہرایا. اور اب وہ 2 پارٹیاں مل کے عمران خان کو ہرانے کی نہیں, اب 3 پارٹیاں سیاسی پارٹیاں مل کے عمران خان کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے کہ سب سے بڑی پارٹی پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیٹ پارٹی ہے, وچ از پاکستان آرمی. Every country has a army, but Pakistan army has a country. It's very sad when I reflect on this sentence. اوکے, فردوس صاحب کیا کہیں گے عمران خان صاحب کو باہر اب کس طرح لے کے آیا جا سکتا ہے؟ یہ ہر آدمی کا سوال ہے, آپ کے چاہے سپورٹر ہوں, چاہے ہمدرد ہوں, یا آپ کے کارکنان ہوں. کیا حکمت عملی اب تک پی ٹی آئی اپنا رہی ہے یا اپنانے جا رہی ہے فیوچر میں؟ دیکھیے, میرا کام عمران خان کو رہا کرانا نہیں ہے, اس قوم کو آزاد کروانا ہے. اس قوم کو آزاد کروانے کے لیے عمران خان کو رہا کرانا ضروری ہے. تو کون کروائے گا آزاد؟ قوم. عوام تو باہر نہیں نکلتی ہے, عوام تو باہر نہیں نکلنا چاہ رہی نا. میں آپ کے اس تجزیے سے ایگری نہیں کرتا ہوں. جب آپ عوام کو موقع دیں گے. عمران خان نے 8 فروری کو اس الیکشن میں کیا نعرہ دیا تھا؟ ظلم کا بدلہ ووٹ سے. کیا آپ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو آئیڈینٹیفائی کر سک رہے تھے؟ کیا پارٹی کا سمبل کسی نشان پہ تھا؟ نہیں. کیا ایک جیسے سمبل تھے ایم این اے اور ایم پی اے کے؟ نہیں. کیا اس پارٹی کو کوئی جلسہ کرنے دیا؟ نہیں. کوئی کارنر میٹنگ کرنے دی؟ نہیں. کوئی پیمفلٹ بانٹنے دیا؟ نہیں. اور عوام نے کیا دیا؟ 2/3 اکثریت. 8 فروری رات کے 11 بجے تک عوام سے اور کیا توقع رکھی جائے؟ عوام ووٹ تو دے سکتے ہیں, لیکن جب احتجاج کا ٹائم آتا ہے, خیبر پختونخوا کی طرف ہم دیکھتے ہیں. رک جائیے, یہ ایسا نہیں ہے. دنیا کے کتنے ممالک کی تاریخ میں یہ ہے کہ پرامن لوگوں کے اوپر لائٹیں بند کر کے ٹیئر گیس بھی ماری جائے بے تحاشا, اور فائرنگ بھی ہو بے تحاشا. ہمارے لحاظ سے
47 لوگ مر چکے ہیں اور ہزاروں زخمی ہوئے اس سے. یہ کسی مہذب قوم کے اندر احتجاجیوں کے اوپر یہ سلوک کہاں روا ہوتا ہے؟ لیکن یہ تو پاکستان کی نصیر صاحب ہسٹری موجود ہے جی. اس طرح ہم تحریک لبیک والوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی دور حکومت پہ ان پر بھی ٹیئر گیس چلائی گئی, ان کے بھی کارکنان کے اوپر فائرنگ ہوئی, ان کے بھی کارکنان مرے. ادھر ہم متحدہ قومی موومنٹ کی طرف دیکھتے ہیں, ان کے خلاف بھی آپریشن ہوا, پیپلز پارٹی کے خلاف اتنا آپریشن ہوئے. تو ہماری ملک کی تاریخ موجود ہے. میرے خیال سے موازنہ کر لیجیے. اچھا ٹھیک ہے نا جی جی. کہ کس رینج کی بتائیے, کس پارٹی کے 35,000 لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا, بتائیے کتنے گھروں کے اندر جا کے چادر اور چار دیواری کے پاکستان کی تاریخ میں کب ہوا. یہ بتا دیجئے کہ کس وزیر اعظم نصرت بھٹو کے اوپر کون کون سے کیس کیے گئے جو ان کی ذاتی نوعیت کے ہوں. جو جس ملک کا عدالتی نظام ایسا ہو جائے کہ مجھے نامعلوم افراد میں گن کے میرے پہ FIR ہیں اور مجھ پہ مقدمے ہیں, اور جو آدمی نامزد ہوا ہے اس نے کیونکہ انٹرویو دے دیا وہ آزاد ہے. جو گاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے نعرے لگا رہے ہوں خواتین, وہ تو جو ہیں معافی مانگ لی باہر مزے, اور جو اندر بیٹھی ہوئی تھیں یاسمین راشد اور ختیجہ شاہ وہ ابھی تک جیل بھگت رہی ہیں. جی جی بالکل ظلم ہے یہ. نہیں یہ نہیں, اس کی مثال دیجئے نا. جی جی. بات آپ نے یہ مجھ سے عرض کیا ایک آخری چیز بہت ضروری ہے. جی جی. پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے بعد ایک ہی مطالبہ کر رہی ہے. اتنی جگہوں پہ ہم نے حملہ کیا, وہ ساری وہ جگہیں ہیں جس کے ارد گرد بے شمار کیمرے لگے ہوئے. انکٹ فوٹیج آف 4 hours 5 hours کورٹ میں جمع کرا دیں, جوڈیشل انکوائری کر لیں. ایک ملزم کہہ رہا ہے کہ میری جوڈیشل انکوائری کراؤ, ثابت کرو کہ یہ ہم نے کیا ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں جن نے ہم میں سے کیا ان کو قرار واقعی سزا دو. کدھر گئی وہ فوٹیج, کدھر گئی؟ MQM نے بوری بند لاشیں دی تھی بھائی صاحب, بوری بند لاشیں نہیں, بستہ لیتے تھے سب سے. وہ حضرت جو تھے وہ چٹکی بجاتے تھے, اور کراچی شہر جو ہے 350 میں سے 258 دن تک بھی بند رہا ہے. آپ MQM سے PTI کا مقابلہ کریں گے جو ایک پرامن جماعت. دیکھیں یہاں ابھی آپ توصیف آپ سنیے, آپ جی جی چلیں آپ بولیے. جی جی. بات ساری یہ آپ موازنہ کریں. ہاں جی, نواز شریف کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا بتائیے, جواب دے سکتا ہوں؟ دیکھا ہے اس کا جیل میں وارڈ کیا تھا؟ زرداری وارڈ. جائیے ویڈیو بنا کے لائیے کراچی جیل سے, نہیں ہے تصویریں منگوا لیجئے. 8x10 کی کوٹری میں نہیں رکھا ہوا تھا بغیر AC کے. نواز شریف سے انٹرویو دیکھیں گے جو جیل کے اندر ہوئے تھے. یہاں اکتوبر سے اس کی سیاسی کی پارٹی کے لوگوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا. آپ موازنہ کرنا چاہتے ہیں, اور کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ آصف زرداری 11 سال اس نے مقدمے نہیں بڑھنے دیے. اس نے ایک نئی تاریخ رقم کی, یا جج کو بیمار کر دو, یا وٹنس کو بیمار کر دو, اور کچھ آخر میں وکیل کو بیمار کر دو. 11 سال میں کوئی ایک کیس مکمل نہیں ہونے دیا اس نے. اور آخر کار جج صاحب نے فیصلہ کیا دیا کہ جی ان جرائم پہ ان کی سب سے زیادہ سزا 11 سال تھی, اس لیے کیونکہ انہی نے یہ سارا وقت جیل میں گزار دیا ہے, اس لیے اب ان کو جو ہے نہیں بھائی. سب سے بڑی وجہ سزا نااہلی تھی سیاست سے, وہ نہیں دی گئی, اس لیے مینیپولیٹڈ دا سسٹم. اور 11 سال میں وہ رہے کہاں؟ ضیاءالدین ہسپتال. اور کہاں رہے؟ بچہ وارڈ, ملیر لانڈی جیل. وہاں کا حال دیکھیں, آسائشیں دیکھیں, ملاقاتیں دیکھیں.
آپ کے خیال سے فریال تاربو جس کا بار بار کہتے ہیں کہ جی ان کو نیب لے گئی یہ لے گئی، ایک اول تو نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور حکومت کا اس میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، نہ تھا، لیکن پوری سندھ اسمبلی جو تھی وہ ملتی اسی طریقے سے تھی کہ فریال تالپور جو ہیں انہیں اسلام آباد نہ جانا پڑے۔ جس طریقے سے وہ قید کاٹی گئی ہے، سوائے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے، جن کو ضیاء الحق نے ظلم و ستم کا نشانہ ابرو بنایا، پیپلز پارٹی کے وہ ورکر جن کو کوڑے پڑے، وہ قابل تحسین ہے، انہی نے جد و جہد کی اور وہ امر بھی ہیں جنہوں نے کیا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ہماری پارٹی جد و جہد کر رہی ہے، سیاست میں یہ ہوتا ہے، لیکن پلیز ڈونٹ جسٹیفائی اٹ، چاہے ہم نے کیا ہو کیا کوئی اور کر رہا ہو، غلط ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ فیصلہ کہیں نہ کہیں تو ملک کو بھی کرنا پڑے گا، کون سی چیز پروٹیسٹ ہے اور کون سی چیز ڈسرپشن ہے۔ I have to protect other citizens from disruption. On the other hand, I have to protect democracy by giving people their voice, and they have a right to protest. It's their fundamental right. Yeah, absolutely. ٹھیک جی آپ کی بات ختم ہو گئی ہے تو پھر میں جی عرض جی کروں۔ جی جی آپ نے سر ابھی کہا کہ ایم کے کے مطابق، میں نے حال ہی میں دسمبر میں میرے خیال میں الطاف حسین صاحب کا بھی لائیو انٹرویو کیا تھا میں نے، تو ان سے بھی گفتگو رہی، انہوں نے عرصہ دراز سے وہ کلیم کر رہے ہیں، اخبارات میں بھی ہے کہ 25,000 تو ان کے کارکنان جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا ہے ماورا عدالت قتل میں، اور جو کراچی کے جو میرے پاس جو اعداد و شمار ہے تقریباً میں 5-10 سال کم کر کے بات کر رہا ہوں، تو تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہمدرد یا کراچی میں جو وہ لوگ تھے جو فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، فائرنگ ہو جاتی تھی، لاپتہ ہو گئے ان کے کارکنان، اس کو کلیم کر رہے ہیں۔ یہ وہ کلیم کرتے رہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور آپ کی حمایت بھی کر رہے ہیں؟ جی ہماری حمایت ضرور کر رہے ہوں گے۔ دیکھیں جب ایم کیو ایم بنی تھی، جی میں تو اس کی حقیقت کو نہیں مانتا ہی نہیں تھا، میرا اچھا۔ تعلق ہے اردو بولنے والوں سے، میرے والد نے ضرور امروہہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، آئی ایم اے بورن پاکستانی، میں ایک بورن اردو اسپیکنگ پاکستانی ہوں اور میں رہوں گا، اور مجھے اپنے ملک کے لیے پہلے حقوق دلانے، میرے خیال سے میں اتنے کمزور کلچر سے تعلق نہیں رکھتا کہ وہ کلچر کو کوئی اور کلچر اوورٹیک کر لے گا۔ اردو زبان قائد اعظم نے قومی زبان ڈکلیئر کری دی تھی، جی کیا فرق پڑتا ہے کہ سندھ کے اندر سندھی کو بھی قومی زبان یا سندھ کی زبان کہہ دیا جائے، مجھے کیوں لڑنے کی ضرورت ہے؟ آج بھی مہاجروں کے ساتھ الطاف حسین نے سوائے حکومتیں میں منسٹریاں لی اور نوکریاں کر کے ادارے تباہ کیے اور اس شہر کا امن تباہ کیا۔ اگر اس ملک کی معیشت کو تباہ کرنے میں 2 سب سے بڑے مجرموں کا نام کبھی لکھا جائے گا تو اس میں ایک ذوالفقار علی بھٹو ہوگا اور دوسرا الطاف حسین ہوگا، جس نے کراچی کو تباہ کر دیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کل ایک آدمی ایک چیز اور بنیاد رکھی ہو، آج وہ میرا ساتھ دے دے تو میں کہہ دوں کہ وہ سب کچھ گناہ معاف۔ پہلے ان گناہوں کا اعتراف کرو، کوئی غلطی ہوئی ہے تو خدا کے ہاں بھی معافی ہے تو ہم بھی معاف کر سکتے ہیں۔ اس سے کہ ایم کیو ایم کی کتنے ورکرز کو خود ہی نے مروایا ہے، ورکرز کو تو چھوڑیے، ان کے چیئرمین صاحب جو تھے، جن کے مصطفیٰ کمال صاحب رشتہ دار بھی تھے، عظیم طارق کا ذکر کر رہا ہوں، کیا کہا جاتا ہے، آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے، کتنے مروایا؟ پھر ان کے سیکرٹری جنرل لندن میں مارے گئے، کس نے مروایا؟ یہ ساری عمران فاروق عمران کی بات کر رہا ہوں، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کی شہرت جیسی تھی، سلیم شہزاد ہوئے، باقی حضرات ہیں، آج بھی ہیں، جس طرح دندناتے پڑتے ہیں، امریکہ میں جو آ کے سیٹل ہو گئے۔ اگر ہم الزامات کی بات کریں گے تو الزامات تو پی ٹی آئی پہ بھی لگتے رہے ہیں، کل یہ قندیل لگائیے، بلوچ دیکھیں، قندیل بلوچ ہیں، زورا شاہد ہیں،
मौलाना समी उल हक हैं, एक मिनट मैं भी थोड़ा सा बोल लूँ ना सर, अभी मैंने आपकी बात खामोशी से सुन रहा था, एक मिनट सुन लेना, मैं नाम लेता जा रहा हूँ पर आप उनकी तरदीद करते जाइएगा। मौलाना समी उल हक साहब हैं, जनाब हकीम सईद साहब हैं, ये भी तो इमरान खान साहब के अगेंस्ट बोले, फिर ये दुनिया से गायब हो गए। मुकम्मल कर लिया आपने बात? जी जी आप बोलिए। तौसीफ साहब, जोरा शाहिद को पीटीआई को मानने से क्या फायदा है? इल्जाम तो उन पे ही जाता है ना, इल्जाम की बात कर रहे हैं हम। नहीं, इल्जाम तो आप किसी पे भी लगा दीजिए। हाँ, तो जिस तरह आप कह रहे हैं वो अल्ताफ हुसैन साहब पे आपने कहा, भुट्टो साहब का कहा कि लेकिन अब दोनों ही नहीं है, अब दोनों ही नहीं है, लेकिन आपने फिर इत्तेहाद भी किया उनके साथ। देखिए, ज़बाने खल्क को नकारे खुदा समझो। अगर ज़बाने खल्क ये कहती है कि जोरा शाहिद हुसैन को एमक्यूएम ने नहीं पीटीआई ने मारा है, तो मान लीजिए सच। अच्छा, मान लीजिए सच। जोरा शाहिद को एमक्यूएम ने मरवाया। किस वक्त मरवाया? जब इलेक्शन आ रही डीएचए का, जब उसको खौफ हुआ कि वोटर टर्नआउट कम करना है, तो उन्हीं ने डीएचए में जाके उनको मारा। आरिफ अलवी का इलेक्शन था। यूं इल्जामात लगाने के लिए तो मैं भी लगा सकता हूँ कि तौसीफ साहब आप भी तो एमक्यूएम से ताल्लुक रखते थे और आपके ऊपर भी 40 आदमियों के कत्ल की बात है। इसमें कोई हकीकत होगी? तो वही शुरू में जो बात कही ना आपने कि उन लोगों ने भत्ता दिया, उन्होंने बोरीबंद लाशें दी, तो बोरीबंद लाशों में वो तो कहते हैं कि हमारे तो कारकुन होते थे उसमें। अच्छा भाई, बात ये है जी जी, कितनी थी कारकुन थे, क्यों नहीं साबित कर चुके? क्यों सिंध हुकूमत का हिस्सा बने रहे? तो आपने भी तो उनसे इत्तेहाद किया ना सर? जी, मैंने इत्तेहाद क्या किया? मैंने क्या इत्तेहाद किया? मेरा जुमला भी है, मजबूरी है। मैं एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट में हूँ और वो एक गलती है। मैं आज भी इमरान खान की गलतियों में एमक्यूएम के साथ, और उसके अंदर सबसे ज्यादा जो उनके लॉ मिनिस्टर हैं फर्रुख नसीम साहब। आपका ताल्लुक, चले आपका ताल्लुक कराची से भी, आपने भी अर्ज किया माइग्रेट करके आए आपके फादर कराची पर। आरिफ अली साहब भी पिछले दिनों यहाँ शिकागो विजिट भी करके गए। अली जैदी साहब, उनका भी इंटरव्यू कर चुका हूँ मैं। इमरान इस्माइल साहब के अनगिनत इंटरव्यू किए। आप सब कराची के लोग हैं, जी साहब हो गए, शकूर शाह साहब हो गए, हमारे बड़े क्लोज फ्रेंड्स रह चुके हैं सारे। क्या आपने कभी इमरान खान साहब को नहीं रोका इस बात पर कि आप गैर मुइना मुद्दत के लिए कराची के लोगों के लिए कोटा सिस्टम लगा रहे हैं? मेरे ख्याल से इसके अंदर पार्टी के अंदर बहस हुई और इट वाज स्लिप एंड ही एडमिटेड हिज मिस्टेक। एक यहाँ पे तो माशी कत्ल हो गया लोगों का, जॉब से महरूम, तालीम से महरूम। ये आप एक मिनट देखिए, मैं उन लड़कों को भी जानता हूँ फिरदौस साहब, जिन्होंने 3 तलवार पर पीटीआई की बुनियाद, और मैं वो आदमी हूँ शिकागो में जिसने 18-19 साल पहले पीटीआई को सोशल मीडिया में इंट्रोड्यूस करवाया। हम वो लोग हैं जो मुल्क की नाइंसाफियों से जले हुए थे, और जिन्होंने 3 तलवार पर जो एहतजाज शुरू किया पार्टी बना के, उसमें से 6 तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और इंग्लैंड में। 2 का मुझे भी पता नहीं है। जी एक मिनट तौसीफ जी, आपको पता है कि मैं पार्टी में कब से हूँ? जी 96 से। जी, थैंक यू। सो आई थिंक सो आई सर नो थोड़ी बहुत तो मेरी भी नॉलेज है, ऐसी बात नहीं, आपने रिसर्च की है। मैं हकीकत बता रहा हूँ। जी। और मैं पीटीआई के उस और आपको एक और बात बताऊं, बड़े मजे की, आज लाइव बता रहा हूं लोगों को। मैं जब 97 में अमेरिका आ रहा था KLM से, इमरान खान साहब मेरे साथ थे प्लेन में, लेकिन वो मेरे ख्याल में फर्स्ट क्लास में थे। लेकिन जब एम्स्टर्डम पे मैं उतरा तो मेरा जो वेटिंग एरिया था डिफरेंट था। शिकागो आने के लिए मैं फर्स्ट टाइम इमिग्रेशन होके आ रहा था, और वो मेरे बिल्कुल सामने बैठे हुए थे। ब्लूइश लाइट ग्रे कलर का कुर्ता शलवार पहने हुए थे और चप्पल पहने हुए थे कोहाटी टाइप की, और उनके हाथ में एक बुक थी और छोटा सा बैग था, हो सकता है तो ये मेरे साथ आए थे। जी अर्ज कीजिए। मैं तो अब सवाल ही पूछ गया, ये सवाल कि आप इतनी अजीम शख्सियत हैं कि आप इमरान खान के साथ सफर किया था। लेकिन वो मेरे साथ तो नहीं बैठे ना सर, लेकिन आगे मेरे ख्याल में फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे। मैं तो एक आधना साथ जी, मैं आपसे कह रहा था कि कोटा सिस्टम लगा दिया उन्होंने, पैकेजेस 2 कराची के लिए, ये लेकिन वो मिस्टेक, लेकिन ये तो माशी कत्ल हो गया सर, उसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं। आप लोगों ने क्यों? नहीं जनाब, माशी कत्ल सबसे पहले तो जिन्हीं ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, और वो हमारे हलीफ भी थे, वो खामोश क्यों बैठे रहे कैबिनेट में? इससे कि हमने तो प्रोविंशियल कोटा डिस्टर्ब नहीं हुआ। डिस्टर्ब क्या हुआ? जो उन्हीं ने अर्बन रूरल कोटा सिस्टम को खत्म करने की बात थी, और ये 10-10 साल की एक्सटेंशन पे था। जी और ये लगाया ज़ियाउल हक ने था। नहीं सर, ज़ियाउल हक साहब ने नहीं लगाया था। सबसे पहले जो कोटा सिस्टम लगाया था वो लियाकत अली खान ने लगाया था, लेकिन
لیاقت علی خان نے یہ سوچ کے لگایا تھا کہ جو لوگ آلریڈی پاکستان میں رہ رہے تھے ان کے اندر احساس محرومی نہ ہو. لیکن ایک منٹ نہیں سن لے سر, وہ پورے پاکستان پہ تھا, نہ کہ صرف ایک علاقے یا شہر یا ایک قوم کے لیے نہیں تھا. جی دیکھیں آپ بچوں والی بات کر رہے ہیں, اچھا سر, میں بات کر رہا ہوں تو سر تاریخ غلط ہے یہ. آپ مکمل کرنے دیجئے نا. جی 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 مکمل کرنے. جی جی یہاں بات ہو رہی ہے اربن اور رورل کوٹا کی. اچھا صحیح. ایک کوٹا ہے پروونشل کوٹا, جی جی وہ کس, اور اربن رورل جو لگا وہ کس کے زمانے میں لگا, اس کی بات کیجئے. اس کے صحیح معنوں میں نہیں, میں تو ہسٹری میں جاؤں گا نا سر, کہ جس نے سب سے پہلا لگایا پورے پاکستان میں تو وہ بات کر رہا ہوں. کوٹاز آر ناٹ بیڈ, کوٹاز آر ناٹ بیڈ آل آف دیم. آئی وانٹ مائی کوٹا. بلوچوں کو ان کا شیئر ملنا چاہیے جابس میں فیڈرل گورنمنٹ میں. اسی طرح ہم کہتے ہیں سندھ کا ملنا چاہیے. اب سندھ کے اندر کیا ہو رہا تھا کہ سندھ والے کہہ رہے تھے کہ کراچی کے اندر, حیدرآباد کے اندر, سکھر کے اندر تعلیمی سہولتیں بہت زیادہ ہیں اور وہ ایڈوانٹیجز ہیں, تو جو رورل پاپولیشن ہے وہ سفر کر رہی ہے. تو انہی نے ایک خاص عرصے کے لیے بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ کوٹا سسٹم انٹروڈیوس ہوا. پہلی ایکسٹینشن ضیاء الحق نے دی. جی صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ میں بات کہہ رہا تھا. اچھا یہ اس وقت سے لے کے ایم کیو ایم بنی اسی کوٹا سسٹم کی کرنے کے لیے. ایم کیو ایم جس فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ رہی ہے انکلوڈنگ اوورز, سب سے پہلی ذمہ داری ان کی ہے, اس سے کہ وہ اسی نعرے کے اوپر آئے تھے. میں تو بنیادی طور پہ آپ کے سوال کرتے ہی میں نے اس بات سے کہا کہ جیسے ہی یہ کوئی اسمبلی میں ڈیبیٹ نہیں ہوئی, یہ ایک سیدھا سادہ ایک بل رکھا گیا کہ ڈیو ٹو کنسرنس ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں وداؤٹ کالنگ آؤٹ فار دا پرائم منسٹر کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. Obviously this is not a good defense and therefore I'm not willing to give that. Irrespective ہمیں الرٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن نہ اس پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی. یہ ایک سمری کے طور کے اوپر آئی اور سائن ہو گئی, اور جب وہ بن چکی تو اس وقت بات سامنے آئی اور اس وقت یہ ایشو اٹھا اور اس کی مرمت کی. اچھا اب اس کا امپیکٹ دیکھیے, جو آپ کہتے ہیں نا معاشی قتل ہو گیا. جی جی پورے پاکستان کے اندر گورنمنٹ جابس کتنی ہیں؟ 2 لاکھ ہوں گی, 3 لاکھ جی 2 لاکھ کتنی ہیں؟ پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں آپ بتائیے. چلیں نہیں آپ بتائیں نا, میں بتاؤں گا تو کیا ہے, مجھے تو آپ نمبر بتائیے نا. لاکھ ہیں میرے خیال میں جو میں نے دیکھا. جی جی فیڈرل گورنمنٹ کا پورا سائز دیکھیں, فوج کے اندر کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہے, صحیح, ان کا اپنا امتحان ہے. پورے پاکستان کی افواج کی تعداد انکلوڈنگ دوز سروسز وچ آر ناٹ فلی آرمڈ, سپورٹ ہے, سول ڈیفنس کی بھی ہے, 17 لاکھ کی تعداد ہے. ٹھیک ہے جی. پروونشل گورنمنٹ ہے سندھ کی, سندھ کے ٹوٹل ملازم ہے 2.5 لاکھ. ٹھیک. فیڈرل گورنمنٹ کے ملازمین جو ہیں پورے پاکستان کے اندر انکلوڈنگ پولیس سروسز وہ ہیں کوئی تقریباً 24 لاکھ. 24 لاکھ میں سندھ کی آبادی کتنی ہے بھائی؟ 64% پنجاب ہے. جی جی اور 14% ہمیں, اور 11% جو ہے وہ کے پی کے ہے, باقی ریسٹ بلوچستان ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی یہ کوٹا سسٹم کتنے پہ امپیکٹ کرے گا؟ وہ سندھ کے 14%. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر کوٹا سسٹم میں ہے کیا, یا وہ بھی بتا دیجئے کیا ہے, کیا ملنا ہے اربن ایریاز کو؟ اربن ایریاز کو کتنا ملنا ہے؟ 0. نہیں بولے نا, آپ بتائیے مجھے نا سر, آپ کیلکولیشن کر رہے ہیں نا. آپ نے پی ایچ ڈی کی بھی ہے کوٹا میں. نہیں میں تو زیرو ہوں سر. آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میں تو میرا جو سوال ہے آپ اس پہ آ ہی نہیں رہے کہ عمران خان صاحب نے غیر معینہ مدت کے لیے کیوں لگایا. آپ کہہ رہے ہیں اس کی ان کی مسٹیک ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی یہ مسٹیک کی وجہ سے لوگ, جب آپ کو سوالوں کے جواب خود نہیں آتے سن لیجئے. جی جی 40% اربن کوٹا تھا ہی تھا. ایکچولی ہم کہہ رہے ہیں کوٹا ہونا نہیں چاہیے, سندھ کے سے جو تعلق رکھتا ہے اس کو میرٹ پہ نوکری ملنی چاہیے. دیٹس the difference of opinion. صحیح, بالکل. جی جی اس وقت
اتنے عرصے فیڈرل سندھ گورنمنٹ میں رہے, سندھ گورنمنٹ کے پبلک سروس ایگزام میں گو کے یہ مانتے ہیں کہ کراچی کا, حیدرآباد کا, سکر کا تعلیمی نظام سب سے اچھا ہے, لیکن سندھ پبلک سروس کمیشن میں کوئی بھی اردو اسپیکنگ نہیں آ پاتا. ٹوٹل اگر گورنمنٹ جابز ہیں اس کی ٹوٹل جاب مارکیٹ کا حصہ جس پہ امپیکٹ آیا ہے 4% آیا ہے. اس سے معاشی قتل نہیں ہوتا. پرائیویٹ سیکٹر از اوپن آن میرٹ which is 96%. اب تو سر پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کراچی کے لوگ زحمت نہ کریں. نہیں ایسا کوئی نہیں کہا جا رہا. آپ دیکھ لیجئے, اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے, جب جاب کی آفر آتی ہے تو کہا آپ جاتا ہے کہ تعلیم, میں آپ کو بھیج دوں گا بلکہ. اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک میری بات وہ بیچ میں رہ گئی ہے کہ اگر یہ مسٹیک تھی تو آپ لوگوں نے کوشش نہیں کی کہ یہ مسٹیک کو دور کیا جائے؟ جی دیکھیے, مسٹیک کو جو ہے اس کا ایک وقت تھا اور اس کو دور کرنے کا وعدہ تھا, لیکن ہمیں اتنی مہلت نہیں ملی کہ ہم اس کو کر سکیں. جو یہ واقعہ ہونے اور ہماری حکومت کے ہٹ جانے میں جو پیریڈ تھا وہ 6 ماہ سے بھی کم کا تھا. اچھا 6 ماہ کے. تو اس میں آپ نے کہا کہ وہ اس میں ان کے پاس احتجاج آپ لوگوں نے ریکارڈ کروایا کہ یہ غلط ہوا. جی دیٹس آن ریکارڈ. آن ریکارڈ موجود ہے. صحیح. تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کوئی فیصلہ دیا؟ جی عمران خان صاحب نے فوراً ایکنالج کر لیا تھا. عمران خان از اگینسٹ کوٹا سسٹمز. اور جو 2 پیکج کراچی کے لیے اناؤنس ہوئے تھے وہ بھی نہیں مل سکے, وہ اس کی کیا وجوہات تھی وہ بھی ہمارے لسنرز کو بتا دیجیے آج. کس چیز کا؟ دیکھیں کراچی کے جو پیکیجز مخصوص کیے گئے تھے کراچی کے ترقیاتی کاموں کے لیے. یہ بالکل جو ہے آپ کی انفرنس وہ درست نہیں ہے. 1100 ارب کا پیکج تھا. جی اس میں سے تقریباً 675 کروڑ روپے جو تھے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے دینے تھے, باقی جو تھے وہ سندھ گورنمنٹ نے دینے تھے. جو اور یہ فنڈ 3 سال کے اوپر ریلیز ہو رہے تھے. جیسے ہی آپ دیکھ لیجئے اس سال کے جو فنڈز تھے وہ سارے ریلیز ہوئے اور کام بھی ہوا, جس میں نالوں کا کام سب کو نظر آتا ہے کہ وہ نالوں کا کام نہیں ہوتا تو کراچی کے آج ڈوبا ہوتا. جو کام تھا K4 کا وہ وابڈا کا دیکھ لیجئے, وہ فنڈ ریلیز ہوئے, کام ہوا, ڈیزائن چینج ہوا, جو کام رکا ہوا تھا وہ شروع ہوا. جو لیاری ایکسپریس وے اور دوسرے کام تھے وہ بھی ہوئے. جو چیزیں عمران خان کے اس میں سرکولر ریلوے کا ریوائیول ہے آپ دیکھ لیجئے کتنی کام اس پہ ہوا. جیسے ہی حکومت گئی ہے یہ سارا کام روک دیا گیا ہے. گرین لائن آپریشنل ہو گئی. ہم نے تو کراچی کا نہیں روکا, نواز شریف کا شروع کیا ہوا پروجیکٹ تھا. لیکن تمام فنڈز دیے گئے. آج پی ٹی آئی کی حکومت کو گئے ہوئے 4 سال ہو گئے, گرو مندر سے آگے تک کیوں نہیں بنی؟ ایم کیو ایم تو حکومت کا حصہ ہے, سازش کا بھی حصہ ہے. ہم تو کہتے ہیں کراچی کا سب سے بڑی دشمن جماعت کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور اس کے بعد اس کی پارٹنر ان کرائم ایم کیو ایم ہے. تو یہ میرا تو بالکل ایز اے کراچی آئی دونوں پارٹیوں سے کھل کے گلا. تو آپ کا جو اتحاد ہوتا تھا ایم کیو ایم سے مجبوری تھی یا زور زبردستی تھی یا؟ دیکھیں جمہوریت کے اندر کہتے ہیں پالیٹکس از دی آرٹ آف امپاسبل. ٹھیک ہے نا. کوشچن واز کہ یہ ڈبیٹ ہوئی کہ should we be in opposition or should we take the government as being the largest party. ڈبیٹ یہ تھی کہ جب لارجسٹ پارٹی ہوں تو how do we put together coalition. ہمیں کس سے شیک ہینڈز کرنا چاہیے, پی ایم ایل این, پی 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 یا ایم کیو ایم؟ ایک سے تو کرنا ہے, اس کے بغیر تو چارہ نہیں تھا. باقی بہت چھوٹی تھی, پی ایم ایل کیو وغیرہ, باقی جو پارٹیاں تھیں, مینگل صاحب کی وغیرہ, جن کے ساتھ ہم نے اتحاد ضرور کیا, لیکن ان کی عددی تعداد اتنی نہیں تھی کہ جس سے کولیشن بنتی. تو اب آپ اس کو مجبوری کہیے, حکومت میں آنے کی خواہش کہیے, جو نام دینا چاہیں دے.
اچھا نقوی صاحب یہی سوال میں اگر پیپلز پارٹی والوں سے کرتا ہوں, یہی سوال میں اگر ایم کیو ایم والوں سے کرتا ہوں, اور یہی سوال میں اگر جماعت اسلامی کے ناظم جناب حافظ نعیم صاحب بھی آئے, تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جیسے آپ کی پارٹی کراچی سے اتنی سیٹیں نہیں لے سکی تو ایم کیو ایم کے ساتھ آپ نے اتحاد کر لیا ہے. ایم کیو ایم کہتی ہے ہمیں 20 سے 21 22 سیٹوں سے زیادہ کبھی ملی نہیں, ہم کوٹا سسٹم کیسے ختم کرا سکتے تھے؟ تو سب کی مجبوریاں لگی ہوئی ہیں سب کے ساتھ, کیا نہیں ان کی بھی یہی مجبوری ہے؟ سوری ناٹ ایکسپٹیڈ ایز این آرگیومنٹ. جب آپ اتحاد میں داخل ہوں تو یہ کنڈیشن منوائیے, اور اگر یہ کنڈیشن پوری نہیں کریں تو اتحاد چھوڑ دیجئے, حکومت گرا دیجئے. یہ ہے جمہوریت کے تقاضے. صحیح. کیا کہیں گے نقوی صاحب کہ فوج سے کیوں عمران خان صاحب کے, کیونکہ دیکھیں ایوری بڈی نوز دیٹ یہ ملک ہمارا آرمی اسٹیٹ ہے, یہ آرمی ہی چلا رہی ہے. بھٹو صاحب نے اختلاف کیا آرمی سے, آپ کے سامنے نتیجہ. عمران خان صاحب نے اختلاف کیا, نتیجہ آپ کے سامنے. الطاف حسین صاحب نے اختلاف کیا, نتیجہ آپ کے سامنے. جی ایم سید صاحب نے اختلاف کیا, نتیجہ آپ کے سامنے. اکبر بگٹی صاحب نے اختلاف کیا, نتیجہ آپ کے سامنے. آپ پاچا خان صاحب کو دیکھیں, اختلاف کیا, نتیجہ آپ کے سامنے. تو کیا ضرورت تھی کہ اختلاف رکھتے, جیسے ساتھ ساتھ شروع میں چلے تھے اسی طرح چلتے رہتے؟ دیکھیں یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ آپ کو نیا پاکستان اگر بنانا ہے اور آپ کا قوم سے یہ وعدہ ہے, تو یا تو آپ قوم کو دھوکہ دیتے رہیں یا اس راستے پہ چلیں جس پہ قوم سے وعدہ کیا. نیا پاکستان بنانے کے لیے آپ نے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی ہے. جب آپ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کریں گے تو جوڈیشری کو بھی اسٹرانگ کریں گے, ایگزیکٹو کو بھی اسٹرانگ کریں گے, لیجسلیٹر کو بھی کریں گے, میڈیا. اس ملک کے اندر آئینی طور پہ فوج جو ہے وہ ڈیفنس سیکٹری کے ماتحت ہے, ڈیفنس منسٹری کے تحت بھی نہیں. جی جی. اور در حقیقت اس وقت وزیر اعظم ماتحت ہے کس کے؟ فوج کے. اس ایکویژن کو تبدیل کرنا ہے. اگر یہ تبدیل کرنے کی کوئی خواہش رکھتا ہے تو وہ obviously ٹکراؤ تو ہوگا. آج تک کوئی اتنا مضبوط آدمی آیا نہیں جو اس قسم کی ریزسٹنس دے سکے. آج عمران خان کی مقبولیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یقین کہہ رہے ہیں کہ میں کہوں گا, لوگ کہتے ہیں 70%, میں کہتا ہوں 80-90% تک ان کی مقبولیت ہے. میں کہہ رہا ہوں نا اپنے اس سٹینس کے اوپر. جی جی. It is a lesson for the army to learn کہ عمران خان's popularity can only be dented by عمران خان himself now. کہ عمران خان کو آزاد کر دو, عمران خان نے جو وعدے کیے ہوئے وہ نہیں پورا کر سکے گا تو اس کی پاپولیرٹی کم ہوگی. ورنہ عمران خان تو اس وقت ایک حر ہے, ایک مجاہد ہے, ایک سوچ ہے, ایک نظریہ ہے جو لوگوں کو امید دیتا ہے اور ایک خواب دکھا رہا ہے. خواب کو چکنا چور کون کر رہا ہے؟ جو قوتیں اس خواب کو چکنا چور کر رہے ہیں, عوام ان کے مخالف ہوتے جا رہے ہیں. بلوچستان سنبھلتا نہیں ہے. کے پی کے جو ہے روز بروز اس طرف جا رہا ہے. چاہے یہ کتنا بھی کہیں کہ معیشت جو ہے معاشی طور پہ یہ ملک مضبوط ہو گیا ہے, مجھے تو نہیں نظر آتا. جس ملک کے اندر 42% آبادی سطح غربت سے نیچے رہ رہی ہو, جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت یہ تعداد 23% تھی. بالکل صحیح کہا آپ نے. تیزی سے لوگ غربت کی طرف جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ملک معاشی طور پہ ترقی کر رہا ہے. بھائی ترقی غربت کی کمی سے نظر آنی چاہیے, پر کیپٹا انکم سے نظر آنی چاہیے, جی ڈی پی گروتھ ریٹ سے نظر آنی چاہیے. وہ کہتے ہیں انفلیشن کم ہو گئے. بھائی لوگوں کی خریدنے کی طاقت تباہ ہو گئی. میرے پاس اب خریدنے کی طاقت نہیں رہی تو اس کے بعد obviously جب کسی چیز کی مانگ ختم ہو جائے گی تو قیمت گھٹے گی یا بڑھے گی.
ساری دنیا کا اکنامک پرنسپل سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. تو اس ملک کی معیشت بڑے خطرے میں. کیا کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بات صحیح ہونے کے لیے جا رہی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوں گے؟ اللہ نہ کرے. دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے میرے خیال سے اس ملک کے لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے. عمران خان صرف لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جب بھی آپ ظلم کی انتہا کریں گے، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیں گے، مسئلہ ہوگا. بار بار اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں اور لوگ برا مانتے ہیں. ہم سے مشرقی پاکستان کیوں علیحدہ ہوا تھا؟ تھے وہ تعداد میں مغربی پاکستان سے بھی زیادہ، اور وہ تھے تقریباً پنجاب سے 1.5 گنا زیادہ. لیکن احساس یہ تھا پورے مشرقی پاکستان میں کہ پنجاب جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے ہول آف ایسٹ پاکستان پہ. اس سے کہ میجورٹی آف دی آرمی وہاں سے تھی. رول کس کا تھا؟ آرمی کا تھا. بیوروکریسی کہاں کی تھی؟ پنجاب کی تھی. اس لیے جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہمیں اپنے رائٹس کے لیے کھڑا ہونا ہے تو عوامی لیگ نے 6 نکاتی پروگرام دیا. کسی نے ان سے ان کے حقوق کی بات ہی کر رہے تھے. جی جی. آج آپ نے تقریباً 1 پوائنٹ کے علاوہ ساری تو ڈیوالو کر دی ہے. ایک چیز وہ علیحدہ مانگ رہا تھا، کرنسی اور فورن افیئر. سوری، 2 چیزیں. اور فورن افیئر تو خود عوامی لیگ نے گیو اپ کر دی تھی، لیکن کرنسی وہ تب بھی انسسٹ کر رہے تھے. نقوی صاحب کیا کہیں گے کہ کس سے مذاکرات کریں گے، گورنمنٹ سے یا آرمی سے؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ یہ معاملہ تو ابھی حضرت ٹرمپ نے سب کے لیے سامنے کر دیا. انہی نے پاکستان میں کس سے بات کرنی پسند کی؟ جی جی. کس سے؟ جی عاصم منیب صاحب کو بلایا لنچ پر. ان کے آپ نام لے، آپ میری گردن پتلی. جی جی جی. میرے پہ اور کیا، اس 71 سال کی عمر میں مجھ پہ کتنے ظلم کر لیں گے؟ میں کتنے دن اور جی جی جی. میں تو مجاہد بنی چکا ہوں. شہادت مل جائے گی تو وہ میرے لیے. لیکن آج کل ٹرمپ صاحب بڑی تعریف کر رہے ہیں پاکستانیوں کے، بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایوب خان جیسا دور تو نہیں آ رہا دوبارہ سے؟ نہیں، میں آپ کو وہ چھوڑ دیجئے، وہ تو بعد میں بات کرتے ہیں، اس کا بھی جواب دیتے ہیں. لیکن پہلی چیز یہ، ایک باہر کے ملک کا پریزیڈنٹ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر پاکستان میں کچھ کروانا ہے تو بات کس سے کرنی چاہیے. اور آپ جو ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں ان سے پوچھے کہ بات کس سے کرنی چاہیے، مل گیا جواب. بات صرف فوج سے ہو سکتی ہے. فوج بات کرنا چاہ رہی ہے آپ سے؟ فوج بات کرنا. دوسری بات ہے کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے، اس سے کہ ان کو لگتا ہے ملک کی پرواہ نہیں ہے. اس سے کہ اگر کسی کو پاکستان سے سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے نا کہ کیوں نہیں بات کرنا چاہ رہی؟ کہ آپ ملک کے نمائندے نہیں ہیں، ملک شہری نہیں ہیں آپ؟ یہ سوال آپ ان سے دیکھیں. جی جی. اگر میں نہیں بات کرنے کو تیار ہوتا فوج سے تو یہ سوال کا، میں تو ان کی حب وطن ہونے کو چیلنج کروں گا کہ وہ محب وطن اگر ہیں اور انہیں پاکستان دیکھے بڑا سیدھا ہے. پاکستان کا مستقبل کس میں پنہا ہے؟ پاکستان کی ترقی میں. پاکستان کی ترقی کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ اسٹیبلٹی. اسٹیبلٹی میں سب سے پہلی چیز کون سی اسٹیبلٹی چاہیے؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے کیا ضروری ہے؟ پولرائزیشن ختم کیا جائے. پولرائزیشن ختم کرنے کا طریقہ عوامی مینڈیٹ کو بااختیار کیا جائے. کس نے نہیں ہونے دیا؟ اس سے بات کی جائے. انسانی حقوق کی بات کس نے روکی ہوئی ہے؟ دیکھنی پڑے گی. یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے دامن میں آ رہی ہیں. کتنے دن حکومت کریں گے؟ ظلم کا نظام ایک حد تک چلتا ہے. قوموں کی زندگی میں 5, 10, 15 سال کچھ نہیں ہوتے. قوموں کی زندگی میں شخصیات بھی نہیں ہے. دیکھیے ہر دور کا ایک قائد ہوتا ہے. قائد اعظم کے بعد قائد عوام بھی آئے، اور قائد عوام کے بعد عمران خان بھی آئے، اور عمران خان کے بعد بھی کوئی آئے گا. سوچ نہیں مر سکتی. سائفر کیا تھا سر
اس میں کوئی صداقت تھی؟ عمران خان صاحب کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ دیکھیں، پہلی چیز سازش ہوئی یا نہ ہوئی، یہی ہے نا سوال. جی جی وہ ڈینائل تو نہیں آیا نا. جی جی ڈونلڈ لو صاحب کی ساری چیزیں پتا تو چل گئی ہیں قوم کو. جی جی اس کے ساتھ ایک چیز اور قوم کو پتا ہے کہ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا وہ بھی ٹی وی پہ آیا. جو پارٹیاں چھوڑیں وہ بادل ناخواستہ چھوڑیں، ان کا ہاتھ مروڑا گیا یا وہ خود گئیں، وہ بھی سب کے سامنے واضح ہے. صحیح. دیکھیے، ہر دور کے اندر فوج نے مینیپولیٹ کیا ہے. ایم کیو ایم کو لے لیجئے، توڑا ایم کیو ایم کو. پہلے ایم کیو ایم بنائی کس کو؟ ذوالفقار علی بھٹو کو ٹانگنے کے لیے کہ سندھ کو اسپلٹ کر دے، اربن رورل. اس کے بعد جب بوتل سے جن باہر آ گیا تو جن کو واپس بند کرنے کے لیے انہیں ایم کیو ایم حقیقی ایم کیو ایم کا نام ہی تبدیل کروا دیا ایم کیو ایم والوں سے. وہ مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ ہوا، اور متحدہ قومی موومنٹ سے مجبور قومی موومنٹ ہو گیا. اور کراچی کے لوگ محرومین پاکستان بن گئے. وہ کراچی کے لوگ ماشاءاللہ سے بڑے ورسٹائل ہے، جی جی باہمت لوگ ہیں، اور وہ کبھی بھی نہیں، وہ پاکستان کی شہرک بھی ہیں. پاکستان کے معیشت جو ہے کراچی کے لوگ چلاتے ہیں. جی کراچی کو صرف اچھی قیادت کی ضرورت ہے. انشاءاللہ وہ موجود ہے، وہ ملتی رہے گی. اور کراچی کے لوگ خود اتنے انٹرپرائزنگ ہیں کہ وہ اپنے حقوق لے لیں گے، چاہے وہ بزنس کمیونٹی کے ذریعے لے، چاہے وہ پولیٹیکل کمیونٹی سے لے. ہمارے لسنر کی طرف سے سوال آیا ہے کہ آپ اس کے کہ عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں آپ کی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. کیا آپ کا ان لوگوں سے کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہے؟ جی میرے خیال سے دیکھیے، بڑی سیدھی بات ہے. میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. جی جی میں ان کو تو مان ہی نہیں سکتا جو دو خدا پہ یقین رکھتے ہوں. پہلے وہ پاکستان کی وجود کو تسلیم کریں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں. تو میں نے آپ کے پروگرام ہی میں ابھی کہا ہے کہ جب خدا کے گھر کے اندر معافی کا دروازہ بند نہیں تو ہم تو اس کے حقیر بندے، ہم تو اسی سے راہ لیں گے نا. لیکن خدا بھی یہ کہتا ہے کہ پہلے آ کے اپنے گناہ تو تسلیم کر لو اور وعدہ کر لو کہ آئندہ یہ نہیں کروں گا. تو ہر آدمی سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے. سیاست از دی آرٹ آف پاسبل، لیکن ہمارا ابھی تک کوئی نہ رابطہ ہے، نہ ہمارا ان سے کوئی رابطہ کرنے کا خیال بھی ہے. نقوی صاحب کیا میسج دیں گے اوورسیز پاکستانی آپ نے کارکنان کو آخر میں کہ کس طرح اپنی جد و جہد کو آگے بڑھا سکتے ہیں، کس طرح دیکھیں PTI کے لیے کام؟ جی جی میں اوورسیز پاکستانی کو ایک ہی بات کہتا ہوں، جی جی جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ آپ کی سرزمین ہوتی ہے. جتنا تناور آپ کا درخت اپنی زمین میں ہوگا وہ کسی اور زمین میں ہو ہی نہیں سکتا. آپ سب کی کاوش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا ملک ایسا ہو جائے کہ آپ کو کہیں باہر جا کے کسی اور ملک میں جانے کی ضرورت نہ پڑے. کسی امریکن کو دیکھا ہے سوائے عشق کی وجہ سے وہ پاکستان آ کے رہنے لگا ہو؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اپنی معاشی ترقی کے لیے کوئی پاکستان نہیں آتا، کوئی اپنی نیشنلٹی نہیں گفٹ کرتا. It is sad that many of us have given up our nationalities or we have dual nationalities. ہم سب کی ڈیزائر یہی ہونی چاہیے ٹو میک پاکستان اسٹرانگ. اس سے کہ آپ یاد رکھیے، آپ اپنی ایک نسل کو تو شاید اپنے کلچر اور اپنے مذہب پہ رکھ سکیں، اگلی نسل کو رکھنا بہت مشکل ہے. مجھے تو بڑی دقت ہے اس بات کو تسلیم کرنے میں. بڑا ہیومنسٹ ہوں، جو بھی ہونا چاہوں ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میری اولاد جو ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، کسی غیر مذہب میں شادی کر لے یا لادینیت سے میری اولاد پیدا تعلق ہو جائے. مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری تہذیب اور تمدن ختم ہو جائے، کہ میرے بچوں کو اردو بولنی نہ آئے. آئیے ہم سب مل کے کام کریں کہ اپنے ملک کو اتنا مضبوط کریں، اس کے نظام کو اتنا مضبوط کریں، اپنی اس کی معیشت کو اتنا مضبوط کریں کہ آپ لوگ سب پاکستان میں آئیں اور واپس اس ملک کو ایک عظیم ملک بنائیں کہ جس کے قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا، جس کا خواب ہم سب دیکھتے ہیں.
واہ بہت زبردست بات کر دی آپ نے سر، $1 ملین کی بات کر دی ہے تو میں کہوں گا، اور بہت اچھا میسج دیا آپ نے آخر میں۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ جب میں امریکہ آ رہا تھا تو عمران خان صاحب بھی KLM میں میرے ساتھ تھے۔ جب میں ویزا لینے کے لیے جا رہا تھا، پاکستان کی 50ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی، اور شیخ رشید صاحب کی حویلی یا کوٹھی یا گھر جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ لیں، وہاں پر لال معین اختر، کوٹھی، لال کوٹھی پنڈی میں، تو معین اختر صاحب وہاں پرفارم کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ 97 کی بات بتا رہا ہوں میں، اگست کی۔ تو معین اختر صاحب پرفارم نہیں کرتے تھے، وہ اپنے فن کا مظاہرہ جی جی کرتے جی تھے، جی، ان وہ کو ایک پروگرام، جی جی، تو جہاز جو تھا رن وے پہ اترا اور بس سے آ رہا تھا، تو معین اختر صاحب آمنے سامنے ہم کھڑے تھے ڈنڈا پکڑ کر، تو مجھے انہوں نے کہا کہ کیا یہاں پر اسلام آباد گھومنے آئے؟ میں نے کہا نہیں، میرا انٹرویو ہے، والدہ نے میری امریکہ بلایا ہے تو جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے اچھا تو کیا ارادہ ہے؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ فیملی وہیں رہتی ہے، وہیں رہوں گا۔ تو کہنے لگے یار پڑھ لکھ کے واپس آ جانا۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں، عمر بھی اس وقت 18-17 سال تھی، کوئی زیادہ اتنا شعور بھی نہیں تھا، تو میں نے کہا پتہ نہیں ابھی۔ کہنے لگے ہاں یار، ورنہ تو ہماری ساری کریم ہی ملک سے باہر چلی جائے گی۔ جی آج کل ہمارے جنرل صاحب کہتے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب، سوری غلط کہہ دیا، وہ جی جی، کہتے ہیں یہ برین گرین ہے، برین ڈرین نہیں ہے۔ صحیح، بہت یہ شکریہ۔ جی یہ جی ان کے ویژن کا عالم ہے، جو خواب وہ اس ملک کے لیے دیکھتے ہیں، یہ ویژن ہی بتا دیتا ہے کہ ان کو پاکستان سے کتنی محبت ہے۔ جی جی، بہت شکریہ فردوس نقوی صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو کے لیے دیا۔ سر آپ بہت کا، بہت شکریہ جناب بلانے کا، آپ مشکور کا، ہوں میں۔ اور آپ نے بہت سارے لوگوں کی چیزیں کلیئر کی، اور بہت سارے لوگوں کو جو تحفظات سے سوالات کے، میرے بہت سارے لسنرز نے یہاں پر سوالات بھیجے ہوئے تھے، میں اس قلیل وقت میں جتنے سوال کر سکتا تھا کیے، کچھ تلخ بھی تھے، کچھ حقائق پہ مبنی تھے، ہم نے ساری گفتگو کی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے، اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگہبان، اللہ حافظ۔